یہ ڈیل نہ ہوتی تو اس میں نقصان چائنا کا نہیں تھا, اس میں نقصان اگر کسی کا تھا تو وہ امریکہ کا تھا. تو کنسیشنز اگر ملی ہیں کسی کو تو پریزیڈنٹ شی کو ملی ہیں. پریزیڈنٹ شی کی جو وہ تعریفیں کر رہے ہیں, اے گریٹ لیڈر آف اے گریٹ کنٹری, فرینڈ بھی انہیں اپنا ایک اچھا دوست بھی انہوں نے قرار دے دیا. اس میں فاتح واضح طور پہ چائنا ہی آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ چائنا اپنی ہر شعبے کے اندر اتنی ایک مونوپلی اب قائم کر چکا ہے, اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ناگزیر ہوتا چلا جا رہا ہے. السلام علیکم, دس از رافع آصف, ویلکم ٹو دا فارن ڈیسک. 2 دن پہلے ساؤتھ کوریا میں پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی ملاقات ہوتی ہے, اور اس ملاقات میں ان دونوں لیڈرز کے درمیان جو موضوع بحث تھا وہ گزشتہ کچھ ماہ سے جاری ٹریڈ وار تھی. اس ملاقات کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ بہت خوش نظر آئے, اور جب ان سے پوچھا گیا ان کی یہ میٹنگ کیسی رہی تو ان کا کہنا تھا میں اس میٹنگ کو 12 آؤٹ آف 10 ریٹ کروں گا. لیکن یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں ممالک میں جو ٹریڈ وار کچھ ماہ سے جاری تھی اس کا فاتح کون ہے. اسی سب پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال, ویلکم ٹو دا شو. گزشتہ کچھ ماہ سے جو جنگ جاری تھی, ٹریڈ وار جاری تھی ان دونوں ممالک میں, اس کا فاتح امریکہ ہے یا چائنا؟ دیکھیے یقینی طور پہ چائنا اس وقت. اگر آپ امریکہ کے حوالے سے بات کریں تو اس وقت آپ کو جو کچھ عرصہ پہلے تک کا ایک سٹیٹس کو تھا ان دونوں ممالک کے درمیان وہی نظر آ رہا ہے واپس. سو امریکہ نے تو آج سچ گین کیا کچھ نہیں اس میں سے جو چیزیں ہیں وہ چائنا کے فیور میں جاتی ہیں. ٹیرف ریڈکشن جو ہے وہ چائنا نے کروا لی, کنسیشنز پریزیڈنٹ شی نے سارے اپنے لے لیے. 20% آپ کو پتا ہے کہ ایڈیشنل ٹیرف امپوز کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات کی تھی, اب اس کو ہاف کر دیا گیا. پھر جو ٹیرفس لگے ہیں ان کو روکنے کے لیے بھی ایکسٹینشن مل گئی کہ جی کچھ عرصہ روک دیا جائے گا. اوور آل ٹیرف اگر آپ ملا کے دیکھیں تو 47% تک آ جاتا ہے. سو کنسیشنز اگر ملی ہیں کسی کو تو پریزیڈنٹ شی کو ملی ہیں. پھر یو ایس کے لیے مسئلہ تھا سویا بینس کی خریداری کرنے والا سب سے بڑا ملک کون ہے؟ چائنا ہے. اب ان کے فارمرز کو نقصان پہنچ رہا تھا, ان کے فارمرز جو ہیں وہ رو رہے تھے, اب وہ واپس خریداری سویا بینس کی شروع کر دے گا. اگین چائنا کا فائدہ ہے, چائنا تو پہلے بھی خرید رہا تھا, چائنا نے تو آپ کے ٹیرف کے اقدامات کے بعد جو ہے وہ ہاتھ کھینچا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور اس میں چیز کیا ہو رہی تھی کہ یہ جو ایکسپورٹ کنٹرولز یو ایس اے نے لگائے ہوئے تھے ان کو روک دیا گیا ہے. اب اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ جی جو چائنا کے لیے مارکیٹ ایکسیس, یو ایس مارکیٹ ایکسیس کم ہو رہی تھی, محدود ہو رہی تھی, وہ واپس بحال ہو جائے گی. امریکن ٹیکنالوجی کے اندر, اس فیلڈ کے اندر چائنیز فرمز کو اپنا ایک اور حصہ مل جائے گا. وہ ان کی رسائی پہلے ممکن نہیں ہو پا رہی تھی, پریزیڈنٹ ٹرمپ کے اقدامات کی وجہ سے وہ بحال ہو جائے گی. لیکن آئی تھنک ایک لحاظ سے پریزیڈنٹ شی نے بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اتنا کچھ پلیٹ میں رکھ کے اس لحاظ سے پریزنٹ کر کے دے دیا ہے کہ جس کو وہ اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ دس از مائی وکٹری. ہی کین سیل اٹ ٹو ہز اون آڈینس کہ جناب یہ میری جیت ہے, اور جو وہ کہہ بھی رہے ہیں. اور پریزیڈنٹ شی کی جو وہ تعریفیں کر رہے ہیں, اے گریٹ لیڈر آف اے گریٹ کنٹری, فرینڈ بھی انہیں اپنا ایک اچھا دوست بھی انہوں نے قرار دے دیا. پھر واپس جاتے ہوئے بھی انہوں نے یہی باتیں کی کہ آئی ایم گوئنگ بیک ہوم اینڈ مائی فارمرز ول بی ویری ہیپی. کیونکہ سویا بینس کی خریداری چائنا واپس شروع کر دے گا. سو اس میں فاتح واضح طور پہ چائنا ہی آپ کو نظر آتا ہے. اچھی چیز یہ ہے کہ ایک جو میوچل ریٹیلیشن کا ایک وشس سرکل چل رہا تھا, ایک ٹیرف لگتا تھا, دوسرا ٹیرف لگتا تھا, ایک ایکسپورٹ کی کنٹرول آ گیا, ایک ایکسپورٹ کو بند کر دیا, دوسری پروڈکٹ کی ایکسپورٹ کو بند کر دیا. تو یہ تو ہوتا ہی رہتا, ایک قدم ایک اٹھاتا, 2 قدم دوسرا اٹھاتا, تو وہ اس کو ایٹ لیسٹ ایک آپ کہہ لیجیے کہ اسٹاپ لگ گیا ہے. اور اب کب تک لگا رہتا ہے؟ اس وقت تک لگا رہے گا جب تک پھر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ دوبارہ سے کوئی بات نہیں کرتے, اور چائنا کے خاص طور سے ایک معاملہ جو رہ گیا ہے اس پہ ان کو کوئی دوبارہ پرابلم نہیں ہوتا. تو آئی تھنک یہ چلتا رہے گا. اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ رشین آئل کی خریداری کا. اگر اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو کہ اوبیسلی ان جو چیزیں سامنے آئی ہیں میٹنگس کے اندر اس سے لگتا نہیں ہے کہ ہے, اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ چائنا سے کمپلین کر سکیں کہ آپ روس سے خریداری کیوں کرتے ہیں تیل کی. سو اس سے ہٹ کے آئی تھنک دس از گڈ فار بوتھ آف دیم. سویا بینس کا معاملہ حل ہو گیا, آپ کا ٹیرف کا معاملہ حل ہو گیا, ریئر ارتھ منرلس کا معاملہ حل ہو گیا, ٹک ٹاک کی ڈیل آپ کی فائنل ہو گئی تقریباً. تو سب کچھ ہی اچھا ہو گیا, اور سب کچھ فائدے میں جاتا ہے چائنا کے. اس میٹنگ کے بعد ہی ظاہر ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے صرف 2 مقاصد تھے جو وہ پریزیڈنٹ شی جن پنگ کے سامنے لے کے گئے تھے. ایک وہ اپنے ریئر ارتھ منرلس, اپنی انڈسٹریز کو بحال کرنے کے لیے, اور دوسرا اپنے کسانوں کے لیے سویا بینس کے لیے. اس کے علاوہ ان کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا.
لیکن یہی دو چیزیں جو ان کو سب سے زیادہ متاثر کرتی ہیں، ان کی اکانومی کو بھی اور ان کی اپنی جو ووٹر بیس ہے اس میں بھی کمی آتی ہے، اس کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتی ہے. سویا بین جیسے میں نے کہا کہ اوبیسلی سب سے بڑا جو خریدار ہے امریکہ کے اندر سویا بینس کا وہ چائنا ہے. تو اگر چائنا خریداری روک دے جیسے اس نے روک دی تھی تو وہاں پہ ان کے کسانوں کو نقصان ہوتا ہے. اور دوسری چیز جو آپ نے کہی اس میں بھی آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ باقی چیزیں جو ڈیلز ہو رہی ہیں، ٹک ٹاک ایک چھوٹی سی چیز ہے جس پہ چائنا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی چلیں گیون کر رہا ہے. وہ بھی یہ گیون نہیں کر رہا کہ اس کی پیرنٹ کمپنی جو ہے وہ تو چائنیز کمپنی ہی ہے ٹک ٹاک کی. اس نے یہ گیون کیا کہ اوکے فائن، آپ کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک بورڈ بنانا ہے، 7 میں سے 6 ممبرز آپ کو امریکی چاہیے، اوکے امریکی کمپنی ہولڈ کرے الگوریدمز وہاں پہ USA میں، چلیں ٹھیک ہے. سو آپ نے بڑے چھوٹے حد تک ایک قربانی دی ہے اور یہ اتنی بڑی چیز ہے نہیں جس سے کوئی آپ فیوچر کے اندر چائنا کے لیے کوئی نقصان دیکھ سکتے ہیں. آن دی ادر ہینڈ اگر امریکہ یہ نہ کرتا سو امریکہ کے لیے مسائل تھے، امریکہ کو نقصان ہونا تھا اس کا. ریئر ارتھ منرلز ایک ایسی چیز ہے جو کہ بار بار میں بتاتی ہوں کہ 90% تو چائنا کا کنٹرول ہے اس کی پروسیسنگ پہ، اس کو ریفائن کرنے پہ. یہ چائنا نے اس وقت کام شروع کر دیا تھا جب باقی ممالک اس طرف سوچ بھی نہیں رہے تھے. سو چائنا نے اپنی ایک جو منوپلی ہے نا ریئر ارتھ منرلز پہ، اس کا بڑا زبردست یہاں پہ استعمال کیا ہے. اور یہ ڈیل نہ ہوتی تو اس میں نقصان چائنا کا نہیں تھا، اس میں نقصان اگر کسی کا تھا تو وہ امریکہ کا تھا. تو اس وقت اگر آپ امریکہ کی انڈسٹری کو رکنے سے بچانا چاہتے ہیں، جو کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کیا ہے، آپ کی موبائل فون میں استعمال ہو رہا ہے، آپ کی الیکٹرک کارز میں استعمال ہو رہا ہے، تمام الیکٹرانک ڈیوائسز میں یہ منرلز استعمال ہو رہے ہیں، ریئر ارتھ جن کو کہا جاتا ہے، آپ کی ڈیفینس انڈسٹری کے اندر استعمال ہو رہے ہیں. آپ کے پروڈکشن یونٹس جو ہیں وہ ان کی پروڈکشن کم ہو گئی تھی، انہوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو یہ اس وقت بہت ہی زیادہ ضروری تھا یہ ڈیل حاصل کرنا، ریئر ارتھس کو واپس اپنے ملک میں لے کر آنا USA کے لیے بڑا انیویٹیبل تھا. ابھی جو ٹریڈ ڈیل ہوئی ہے یہ چائنا نے اپنی شرائط منوا کے کی ہے، پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے اپنی شرائط منوائی ہیں، تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ چائنا نے امریکہ کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا. یقینی طور پہ 100%. جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس میں کوئی ایک ایسی چیز آپ مجھے بتا دیں جس میں آپ کو لگے کہ جی چائنا پیچھے ہٹا اپنی شرائط سے، یقینی طور پہ نہیں. تو چائنا نے اسی وقت ریٹیلیٹ کیا تھا جب انہوں نے کچھ چپس کی AI چپس کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں چائنا میں ان کو روک دیا تھا. اب آپ ریئر ارتھ منرلز کو روک کے آپ نے پوری دنیا کو پیغام دیا ہے کہ یہ وہ ایک ایسی چیز ہے جہاں پہ آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ بھلے سپر پاور ہوں گے، ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں، ہم بھی آپ کے بالکل پیچھے ہیں اور بہت جلد آپ کے اپنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ کا نمبر کاٹ جائیں گے. سو پریزیڈنٹ شی اس بار پریزیڈنٹ ٹرمپ کی فرسٹ ٹینیور کے مقابلے میں زیادہ تیار نظر آئے، ریٹیلیشن کے لیے زیادہ تیار نظر آئے کہ ہم اگر آپ 100% بھی ہم پہ ٹیرف لگاتے ہیں تو بھی آپ ہم سے اپنی شرائط نہیں منوا سکتے ہیں، آپ ہمیں سرنڈر نہیں کروا سکتے ہیں، آپ ہمیں گھٹنوں کے بل نہیں لا سکتے ہیں. سو آپ اگر ہم سے ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ گیو اینڈ ٹیک ہی ہوگا. اس صورت کے اندر آپ نے زیادہ باتیں جو ہیں وہ چائنا کی مانتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ چائنا اپنی ہر شعبے کے اندر اتنی ایک مونوپلی اب قائم کر چکا ہے، اتنی ترقی کر چکا ہے کہ وہ دنیا کے لیے ناگزیر ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ دنیا کے لیے انیویٹیبل ہوتا چلا جا رہا ہے. دنیا کو اس کی ضرورت ہے، دنیا کو اس کی پروڈکٹس کی ضرورت ہے، نہ کہ چائنا کو امریکہ کی یا کسی اور ملک کی پروڈکٹس کی. پریزیڈنٹ شی جن پنگ اور ٹرمپ کی جو میٹنگ ہوئی، کیونکہ دونوں سپر پاورز ہیں چائنا اور امریکہ، تو اس سے باقی کی دنیا کو کیا میسج جاتا ہے؟ باقی کی دنیا کو دیکھیں، بہت عرصے سے آپ دیکھ ہی رہے تھے کہ دونوں کا ایک ٹگ آف وار چل رہا تھا. دا تھنگ از اس وقت آپ دنیا کو صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے معاہدے اور ڈیل اور ملاقاتیں کرتے ہوئے دیکھیں گے، وچ از ناٹ رانگ. آئی تھنک یہ پوری دنیا میں یہی نظام ہے، آپ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں، آپ اپنے ملک کی اپنی عوام کی ضروریات کو پہلے دیکھتے ہیں. سو اگر امریکہ کے پاس یہ تمام تر چیزیں ہوتی، رائٹ، ان کو یہ سویا بینز والا معاملہ نہیں ہوتا، ان کے پاس کوئی اور بائر ہوتا ان کے سویا بینز کا، ان کے فارمرز کے ایشوز نہ ہوتے، تو وہ چائنا سے کبھی یا پریزیڈنٹ شی سے کبھی جا کے اس معاملے میں بات ہی نہ کرتے، ملاقات ہی نہ کرتے. اگر امریکہ کے پاس ریئر ارتھ منرلز کی وہ والی ایکسیس ہوتی، اس کو پروسیس کرنے کی ٹیکنالوجی ہوتی، اس کو وہ اپنے ملک کے اندر ریفائن کر رہا ہوتا،
سو کبھی پریزیڈنٹ شی سے جا کے یہ بات کرتے, کبھی ان کو گریٹ لیڈر آف اے گریٹ کنٹری قرار دیتے, کبھی ان کو ایک گڈ فرینڈ قرار دیتے, کبھی نہیں. سو دنیا جو ہے نا وہ بڑے مفادات پہ چل رہی ہے اس وقت, تمام ممالک کا یہ حال ہے. اور آپ آپس کے جب ممالک کے تعلقات دیکھتے ہیں نا تو وہ زمانہ اب گزر گیا ہے کہ جس میں کہا جاتا تھا ہمارا دوست ملک, ہمارا دشمن ملک. کوئی دوست نہیں ہے, کوئی دشمن نہیں ہے. دیر آر اونلی انٹرسٹس. ہر ملک کے اپنے انٹرسٹس ہیں, ہر ملک کے اپنی ضروریات ہیں, اور وہ جہاں سے ان ضروریات کو, ان انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے, وہ وہاں پہ آپ کو اچھے تعلقات نظر آتے ہیں, جس کو ہم دوستی کا نام دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو فار بینگ ہیئر. دیٹس آل فار ٹوڈے. سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.